بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سے ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے مطہرات کا، اور یہ باب جیسا کہ کل میں بیان بھی کر چکا تھا کہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ بہت ساری عبادتوں کا تعلق طہارت سے ہے، لہذا یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کیسے طہارت کی جاتی ہے، تو انسان کے لیے طہارت بھی آسان ہو جائے گی اور باقی کی عبادتیں بھی صحیح ہو جائیں گی. مگر باوجود اس کے کہ یہ اتنا اہم باب ہے اور اسے بار بار پڑھایا بھی گیا ہے، سمجھایا بھی گیا ہے، مگر اس کے باوجود یہ مشکل باب ہے. سمجھنا بھی اور سمجھانا دونوں مشکل ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ مختلف چیزوں سے نجاستیں پھیلتی ہیں، اس کے حوالے سے پاک کرنے کے طریقے الگ الگ بن جاتے ہیں. پھر پانی کی اقسام الگ الگ آپ کو پڑھائی گئی تھی شروع میں، یہ پانی کی الگ الگ اقسام ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے کچھ پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، تو پاکیزگی حاصل کرنے میں ذرا مشکلات پیش آتی ہیں. لہذا کس چیز کو کیسے پاک کیا جائے، اس کے چونکہ الگ الگ طریقے بتائے گئے ہیں اور یہ بہت سارے ہیں، اس لیے ان کو یاد رکھنا عام طور پر دشوار ہوتا ہے. جن افراد کی تمرین ہوتی ہے، پریکٹس ہوتی ہے، وہ تو کرتے رہتے ہیں، مگر جن کے لیے نہیں ہیں ان کو یہ سمجھنا بھی دشوار ہوتا ہے، یاد رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے. مطہرات کا مطلب ہے پاک کرنے والی چیزیں. دنیا میں بلکہ کائنات میں جو چیزیں بھی پاک ہو سکتی ہیں وہ ان 12 چیزوں سے پاک ہوتی ہیں، جن کا تذکرہ یہاں پر آئے گا. پاک کرنے والی چیز فقط پانی نہیں ہے، پانی کے علاوہ 11 چیزیں اور ہیں جو مختلف اشیاء کو پاک کر سکتی ہیں. تو ٹوٹل 12 چیزیں ہیں. اگر دنیا میں کوئی چیز بھی ایسی ہے کہ جو نجس ہو گئی ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ پاک ہونے کے قابل بھی ہے، تو پھر ان 12 میں سے کوئی ایک اس کو پاک کر دے گا. کچھ چیزیں پاک ہونے کے قابل نہیں ہیں، جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا، مثلا کتے کو اگر آب زمزم سے بھی دھلایا جائے تو وہ پاک نہیں ہو سکتا ہے. تو اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جو پاک ہونے کے قابل ہی نہیں ہے تو پھر مجبوری ہے، 12 میں سے کوئی بھی اس کو پاک نہیں کر سکتا ہے. مگر اگر وہ پاک ہونے کے قابل ہے تو یہ 12 چیزیں ہیں کہ جو ان کو پاک کر سکتی ہیں. 12 چیزوں میں سے سب سے اہم پانی ہے جو اکثر چیزوں کو پاک کر دیتا ہے. ہم نے لفظ استعمال کیا اکثر چیزوں کو پاک کر دیتا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پانی ساری چیزوں کو پاک کر دیتا ہے، نہیں. وہ چیز پاک ہونے کے قابل ہے مگر اس کے باوجود پانی اس کو پاک نہیں کر سکتا ہے. ہیں کچھ چیزیں ایسی پانی پاک نہیں کر سکتا مگر دوسری چیزیں اس کو پاک کر دیں گی. کبھی کبھار آپ نے سنا ہوگا، چونکہ ہمارا ماحول ایسا ہے کہ جس میں اہل سنت حضرات کے ساتھ ہم لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، تو بہت ساری اہل سنت کی باتیں ہمارے یہاں بھی آ گئی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے
کہ فرض کیجئے کہ کسی ہندو نے کسی عیسائی نے ہمارے یہاں کھانا بھیجا، تو یہ معلوم ہے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، اور مسلمان نہیں ہیں تو عام طور پر یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ نجس ہوتے ہیں، مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے نجس ہوتے ہیں، اور وہ کھانا بھیج دیا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گھر والوں کو بہت کھانا پسند آ رہا ہوتا ہے، بڑا مزیدار قسم کا کھانا بھیج دیا انہوں نے، اور گھر والوں کو پسند نہیں آ رہا ہوتا تو بچوں کو زیادہ پسند آ رہا ہوتا ہے، تو بچوں کے آگے کبھی کبھار ماں باپ ڈھیر ہو جاتے ہیں، باتیں ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ بچوں کے لیے تو ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، مگر وہ خالق کہ جس نے ان بچوں کی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اس خالق کی ناراضگی کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ لہذا کھانا مثلا اس نے بھیجا، اب بچے کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی کھانا ہمیں کھانا ہے، تو عام طور پر ایک طریقہ کار لوگوں نے ایجاد کیا ہوا ہے، وہ یہ کہ بھائی ایسا کرو کہ کسی عیسائی نے بھیجا ہے، کسی ہندو نے بھیجا ہے، ایسا کرو اس پر کلمہ پڑھ لو اور اس کے بعد کھا لو، کوئی حرج نہیں، تو پاک ہو جائے گا۔ تو ایک طریقہ ان کے ذہن میں ہے کہ کلمہ پڑھنے سے پاک ہوتا ہے، لہذا اس کھانے پہ کلمہ پڑھ لو تو یہ کھانا صحیح ہو جائے گا، پھر کھا لو، کوئی حرج نہیں۔ اچھا یہ غلط نہیں ہے، یہ جو انہوں نے سوچا یہ بالکل غلط نہیں ہے، مگر مقام غلط ہے۔ مقام غلط ہے کا مطلب کیا ہے کہ کلمے سے کچھ چیزیں پاک ہوتی ہیں مگر کھانا پاک نہیں ہوتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ کلمے سے پاک ہوتی مگر کھانا پاک نہیں ہوتا۔ تو اب یہ سمجھنا پڑے گا کہ کون سی چیز کس سے پاک ہوتی ہے۔ کلمے سے وہ آدمی پاک ہو جائے گا کہ جس نے کھانا بھیجا ہے، لیکن کھانا پاک نہیں ہوگا۔ اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ پاک ہو جائے گا، لیکن اس کا کھانا پاک نہیں ہوگا۔ تو یہ 12 چیزیں ہیں، اکثر چیزوں کو تو پانی پاک کر دے گا، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہر ایک کو پانی پاک کر سکتا ہے، نہیں، ہر ایک کے الگ الگ طریقے ہیں۔ لہذا جس سے جو چیز پاک ہوگی اسی سے اگر پاک کیا جائے گا تو پاک مانا جائے گا، ورنہ پاک نہیں مانا جائے گا۔ لہذا جو اسلام کا طریقہ کار ہے فقط اسی کو اختیار کرنا پڑے گا، جو اکثر میں بیان بھی کرتا رہا ہوں کہ فقہ میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ارے بھائی ہم یہ والا کام کرنے جا رہے ہیں، یہ تو اور گندا ہو جائے گا، یہ تو اور خراب ہو جائے گا، یہ کیسے مسئلہ مولوی لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس سے پاک ہو جائے گا۔ جیسے اگر تیمم کرتے ہیں تو تیمم میں آپ زمین مٹی پر ہاتھ مارتے ہیں، اور مٹی پر ہاتھ مارنے کے بعد وہ چہرے پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ اپنا ہاتھ بھی خراب کریں، اپنا منہ بھی خراب کریں، پھر کہتے ہیں پاک ہو گیا۔ یہ کیسی پاکیزگی ہے؟ نہیں مانتے لوگ، لہذا نہیں کرتے ہیں تیمم۔ مگر اسلام کا حکم یہ ہے کہ جب تک تیمم نہیں کرو گے تم جتنی نمازیں پڑھو گے نمازیں غلط ہے تمہاری، تیمم ہی کرنا پڑے گا تمہیں۔ کچھ ہیں ویسے مقامات، تو جیسا طریقہ کار اسلام نے بتایا ہے ویسے ہی اختیار کریں گے تب جا کے ہماری عبادتیں صحیح ہوں گی، ورنہ ہماری عبادتیں غلط ہو جائیں گی۔ تو جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو پانی پاک کرے گا تو ٹھیک ہے، پانی سے پاک کرنا پڑے گا، مگر جس کے بارے میں کہا گیا کہ نہیں اس کو مٹی پاک کرے گی تو مٹی ہی پاک کرے گی، کوئی اور چیز پاک نہیں کر سکتی۔ اب رفتہ رفتہ اس کی تفصیل آئے گی، مگر چونکہ زیادہ تر چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو پانی پاک کرتا ہے، لہذا سب سے پہلے پانی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور پانی جن چیزوں کو پاک کرتا ہے اس میں کافی پیچیدگی ہے، مشکل کام ہے، یعنی ان مسائل کو سمجھنا اور ان کو یاد رکھنا اور پھر اس کو عملی شکل دینا یہ ذرا مشکل کام ہے۔ اس لیے ہم ویسے کوشش کریں گے کہ اس طرح سے چلیں کہ جہاں جتنے افراد ہیں یہ سارے مسائل کو سمجھیں، لیکن اگر فرض کیجیے کوئی دشواری پیش آ جاتی ہے تو آپ درمیان میں سوال کر سکتے ہیں۔ پانی سے پاک کرنے کے مسائل بہت زیادہ بھی ہیں اور ذرا سا مشکل بھی ہیں، تو آغاز انہوں نے پانی سے کیا ہے۔ اچھا، پانی سے پاک کرنے کے حوالے سے پہلے تو کچھ فارمولاز بتا رہے ہیں، کلیات بتا رہے ہیں کہ کلیات اپنے ذہن میں رکھیں، پھر بعد میں اس کی کچھ مثالیں بھی آ جائیں گی تو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن مثال اصل چیز نہیں ہے، اصل وہ کلیہ ہے کہ جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ پانی سے پاک کرنے کا فارمولا کیا ہے، اس فارمولے کو ذہن میں رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد جو چیزیں ہوں گی وہ مثال ہم اپنی طرف سے بھی بناتے جائیں، کچھ مثالیں انہوں نے بھی بتائی ہیں تو مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ قبل اس کے کہ درس کا آغاز کریں، برکت حاصل کرنے کے لیے بآواز بلند ایک صلوات پڑھیں۔
الفصل الرابع فی المطہرات، یہ چوتھی فصل ہے جس میں مطہرات کا تذکرہ ہوگا۔ مطہرات یعنی پاک کرنے والی چیزیں، وہی امور، اور اس میں چند چیزیں ہیں۔ چند چیزوں کا مطلب ہے کہ ابھی ان مطہرات کی فہرست نہیں بتا رہے ہیں، پہلے پانی ہی کا تذکرہ کر رہے ہیں، مگر پانی کے بارے میں بھی چند چیزیں ہیں کہ جو قابل توجہ ہیں، ان کا تذکرہ سب سے پہلے کر رہے ہیں۔ الاول الماء، سب سے پہلا پاک کرنے والا ہے پانی، وہو مطہر لبعض الاعیان النجسۃ کالمیت المسلم۔ اچھا، عام طور پر جب علماء درس دے رہے ہوتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ عین نجس اس کو کہتے ہیں کہ جو کبھی پاک نہیں ہو سکتا، اسے اکثر ایسا ہی ہے، لیکن نہیں، کچھ مثالیں ایسی ہیں کہ جہاں عین نجس کو بھی پانی پاک کر دیتا ہے عین نجس، مگر پانی اس کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے مثال بتائی تھی کتے کی، نہیں ہو سکتا ہے پاک، لیکن یہ ایک مثال بتا رہے ہیں کہ جو عین نجس ہے مگر اس کے باوجود پانی اس کو پاک کر دے گا۔ وہ کیا ہے؟ عین نجس ہے، مثلا ایک مسلمان مر گیا، اس کی میت نجس ہے، اور نجس ہے کا مطلب عین نجس ہے، وہ عین نجس، مگر اس کو 3 غسل دیں گے، ایک کافور کے پانی کا، ایک بیری کے پانی کا، ایک سادے پانی کا، پاک ہو جائے گا۔ تو عین نجس تھا مگر اس کے باوجود پانی نے اس کو پاک کر دیا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ پانی عین نجس کو بھی پاک کر سکتا ہے، جیسے مسلمان کی میت، یہ خود بتا رہے ہیں فَإِنَّهُ يُطَهِّرُ بِالتَّغْسِيلِ عَلَى مَا مَرَّ فِي أَحْكَامِ الْأَمْوَاتِ، لہذا پانی اس کو پاک کر دے گا غسل دینے سے، جو غسل دینے کا طریقہ کار اموات کے احکام میں بتایا گیا تھا، مرنے والے کے کیا کیا احکامات ہوتے ہیں جس پر عمل کرنا ہوتا ہے، اس میں جو بتایا گیا تھا اس طریقے کے مطابق اگر غسل دیا جائے گا مسلمان کی میت کو تو پاک ہو جائے گی، عین نجس ہونے کے باوجود پاک ہو جائے گی۔ کما یطہر الماء المتنجس، جس طرح سے کہ یہی پانی دوسرے نجس پانی کو بھی پاک کر سکتا ہے، یہ پانی پاک ہے اور دوسرا پانی نجس ہے، تو یہ پاک پانی دوسرے نجس پانی کو بھی پاک کر سکتا ہے۔ علی تفصیل تقدم فی احکام المیات، یہ اس تفصیل کے مطابق کہ جو پہلے گزر چکا تھا، جہاں پانی کی اقسام سمجھائی گئی تھی، پانی کی اقسام، آب کر کیا ہوتا ہے، آب قلیل کیا ہوتا ہے، آب مضاف کیا ہوتا ہے، آب مطلق کیا ہوتا ہے، وہاں جو تفصیل سمجھائی گئی تھی اس تفصیل کے مطابق اگر نجس پانی بھی ہے تو پاک ہو جائے گا۔ اور ایک آسان کلیہ بتا دیں، پوری تفصیل تو نہیں آ سکتی ہے، فرض کیجئے کہ بالٹی میں نجس پانی پڑا ہے، تو بالٹی میں نجس پانی ہونے کی وجہ سے اگر آپ اس پر کر پانی کا نل کھولیں اور اتنا پانی اس میں بھر جائے کہ یہ کہا جائے کہ جو نجس پانی تھا اس کے ساتھ یہ کر پانی بالکل مکس ہو گیا ہے، ختم مل گیا ہے بالکل، اور نل اب تک کھلا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے جو بالٹی میں نجس پانی تھا وہ پاک ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کر پانی یہ نجس پانی کو پاک کر سکتا ہے، تو پانی پانی کو بھی پاک کر سکتا ہے، لیکن زیادہ تفصیل وہ وہاں گزر چکی تھی۔ نعم لا یطہر الماء المضاف فی حال کونہ مضافا، ہاں یہ پانی مضاف پانی کو پاک نہیں کر سکتا، مضاف پانی یا مضاف دوسری کوئی چیز ہے اس کو پاک نہیں کر سکتا ہے۔ مضاف پانی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ خالص پانی نہیں ہے، وہ کوئی چیز ملی ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی ملا ہوا پانی ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ نے شربت بنایا، اس میں پانی بھی ڈالا، اس میں دودھ بھی ڈالا، تو پانی کے اندر دودھ ڈالنے کی وجہ سے اب یہ پانی خالص پانی نہیں رہا، یہ شربت والا پانی جو ہے دودھ والا پانی ہو گیا ہے۔ اگر یہ دودھ والا پانی نجس ہو جائے اس کو پانی پاک نہیں کر سکتا، اس پانی کو پانی پاک نہیں کر سکتا۔ یعنی وہی کلیہ اگر ہم اختیار کریں کہ فرض کیجئے کہ آدھی بالٹی شربت کی پڑی ہوئی ہے، یہ نجس ہو گئی ہے، اس میں خون کا قطرہ گر گیا، نجس ہو گئی، اب ہم کہیں گے اس کو پاک کرنے کے لیے اوپر سے نل کھول دیں، ٹھیک ہے، آپ اوپر سے نل کھول دیجئے، نل بھی کھول دیجئے، اس کے باوجود پانی پاک نہیں ہوگا، جب تک کہ یہ شربت رہے، یہ شربت کے جیسا رہے، اس وقت تک یہ پاک نہیں ہو سکتا۔ ہاں آپ 1 گھنٹہ پورا بالٹی کے اوپر نل کھول کے چھوڑ دیں تو گھنٹے کے بعد جب آپ پلٹ کے واپس آئیں گے اور بالٹی میں دیکھیں گے تو شربت نظر ہی نہیں آئے گا، تو پانی پانی نظر آئے گا۔
تو اب تو وہ پاک ہو گیا، اس لیے کہ پانی اب شربت نہیں بچا، شربت ختم ہو گیا بالکل. تو جب تک وہ مضاف ہے اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتا ہے. مضاف پانی کو یا مضاف چیز کو پاک نہیں کیا جا سکتا. وَقَذَا غَيْرِهِ مِنَ الْمَائِعَاتِ، اس طرح سے دوسرے مایا چیزیں، فرض کیجئے کہ تیل نجس ہو گیا ہے، تو اگر تیل کا پورا ڈبہ نجس ہو گیا ہے یہ پاک نہیں ہو سکتا. اب اس کو پاک کرنے کو کوئی طریقہ نہیں. اور یہ جتنے بھی کھانا پکانے والے افراد ہیں ان کے لیے بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت ہی اہم مسئلہ یہ کہ اگر تیل کا ڈبہ ان کا نجس ہو گیا اب اس کی بریانی بنا کے یہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ کھانے والے سارے مسلمان ہیں. مسلمان کیا کہ بلکہ مومن ہیں، اور مومن بھی کون سے؟ جو ایام ازا میں کھانے والے ہیں اور تبرک سمجھ کے کھانے والے ہیں، تو ان کو نہیں دے سکتے. لہذا اگر تیل یا ایسی کوئی مایا چیز نجس ہو گئی اب یہ پاک نہیں ہو سکتی، اب اس کو پھینکنا پڑے. دودھ میں مثلا، دودھ میں اگر مکھی گر جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ مکھی اگر گر کے مر بھی جائے تو دودھ کو نجس نہیں کرے گی. لیکن دودھ میں اگر کوئی نجاست گر جاتی ہے پھر نہیں، تو پورا ڈرم پھینکنا پڑے گا، کوئی راستہ نہیں. پھینکنا پڑے گا یا اس کے دوسرے راستے ہوں گے لیکن یہ کم از کم بالغ مسلمان اس کو نہیں پی سکتا ہے، جائز نہیں ہے. چنانچہ جتنی مایا چیزیں ہیں اس کو بھی پانی پاک نہیں کر سکتا ہے. دو کیٹیگری ہو گئی. پہلی کیٹیگری میں انہوں نے کہا کہ مایا چیزوں کو پانی پاک نہیں کر سکتا اگر وہ مضاف ہیں. اب آئیے دوسری کیٹیگری، جامد چیزیں ہیں، سالڈ، ان کو پانی پاک کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں سالڈ میں پھر دوسرے مسئلے ہیں. دوسرے مسئلے کا مطلب کیا ہے کہ اب اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو جامد چیز ہے یہ کس سے نجس ہوئی ہے اور کس طرح کے پانی سے اس کو پاک کیا جا رہا ہے. چنانچہ ہم سیدھا یہ نہیں کہہ سکتے کہ پانی اس کو پاک کر سکتا ہے، نہیں، اس کی تفصیلات ہیں، وہ تفصیلات ذہن میں رکھنا پڑیں گی تب جا کے پاک ہوگا. وَأَمَّا الْجَوَامِدُ الْمُتَنَجِّسَةُ فَيُطَهِّرُهَا الْمَاءُ بِالْغَسْلِ. جامد چیزیں جتنی ہیں ان کو پانی پاک کر سکتا ہے اس کو دھو لینے سے، یعنی فقط دھو لینا کافی ہے. فقط دھو لینا کافی ہے، یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ اس لیے کہ وضو میں فقط دھو لینا کافی نہیں ہے. آپ چہرہ دھو لیں کافی نہیں ہے، آپ ہاتھ دھو لیں کافی نہیں ہے، اس میں نیت بھی کرنا پڑتی ہے کہ میں وضو کرتا ہوں، اور پھر آپ چہرہ دھوئیں گے تو پھر آپ کا وضو صحیح ہوگا. لیکن اگر فرض کیجئے کہ آپ کا لباس نجس ہو گیا ہے یا پلیٹ نجس ہو گئی ہے، گلاس نجس ہو گیا مثلا، تو اس میں نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پلیٹ دھوتا ہوں قربان للہ. البتہ اگر آپ اس طرح کی نیت کر لیں گے تو غلط نہیں، ہو سکتا ہے ثواب مل بھی جائے، لیکن لازمی نہیں ہے. یعنی اگر آپ نے نیت نہیں کی تو ایسا نہیں کہ پلیٹ پاک نہیں ہوگی، جبکہ وضو میں ایسا ہے کہ اگر آپ نے نیت نہیں کیا تو وضو ہوگا ہی نہیں. پلیٹ میں ایسا نہیں ہے. تو یہ دھو لینا کافی ہے اس کا بغیر نیت کے بھی. اچھا دھونے سے مراد کیا ہے؟ اب دھونا کسے کہتے ہیں وہ سمجھا رہے. بِأَن يَسْتَوْلِيَ عَلَيْهَا عَلَى نَحْوٍ تَنْحَلُّ فِيهِ الْقَذَارَةُ عُرْفًا. یعنی اس کو اس طرح سے دھونا پڑے گا کہ جو گندگی تھی یا جو نجاست تھی وہ جس طرح سے اس چیز پر لگ گئی تھی اسی طرح سے پانی اتنا اس پر ڈالنا پڑے گا کہ وہ اس گندگی اور نجاست پر غالب آ جائے، وہ ختم ہو جائے اور پانی اس پر غالب آ جائے. اتنا پانی اس پر ڈالنا پڑے گا. اچھا اب اس میں بہت سارے لطیفے ہیں اور اکثر میں بیان بھی کر چکا ہوں کہ پانی اتنا ڈالنا پڑے گا کہ جس کی وجہ سے وہ گندگی دور ہو جائے، نجاست دور ہو جائے اور پانی اس پر غالب آ جائے. کیسے، کس طرح سے کہا جائے گا کہ پانی اس پر غالب آ گیا ہے؟ اچھا اس میں لوگوں کا بڑا اختلاف ہو جاتا ہے. اختلاف ہو جاتا ہے کہ مطلب یہ کہ آپ نے تھوڑا سا پانی ڈالا اور آپ نے یہ سمجھ لیا کہ پانی غالب آ گیا بس کافی ہے. لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ نہیں، ابھی نہیں ہوا ایسا، ابھی پانی غالب نہیں آیا، لہذا اور پانی ڈالو اور پانی ڈالو اور پانی ڈالو اور پانی ڈالو. یہ آپ کو الگ 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 کیٹیگریز کے لوگ ملتے جائیں گے. اور پانی ڈالو اور پانی ڈالو. گھنٹہ بھر حمام میں شاور کے نیچے کھڑے ہونے کے بعد بھی یقین نہیں ہوتا کہ پانی سارے جسم پہ پہنچ گیا ہے. گھنٹہ بھر، پورا گھنٹہ، پھر بھی یقین نہیں ہوتا کہ پانی پہنچ گیا کہ نہیں پہنچ.
اور پھر باقاعدہ آ کے سوال بھی کرتے ہیں کہ مولانا یقین نہیں ہوتا پھر کیا کرنا چاہیے. بھائی گھنٹہ بھر اگر آپ کھڑے رہیں اس کے باوجود آپ کو یقین نہیں. اور یہ بیماری اگر کسی کو لگ جائے نا تو یہ بڑی خطرناک قسم کی نفسیاتی بیماری ہے, اتنی جلدی سے چھوٹتی بھی نہیں. لہذا اس بیماری سے احتیاط برتنا یہ بہت اہم ہے. چنانچہ لفظ استعمال انہوں نے کیا عرفن. عرفن یہ کہا جائے کہ غالب آ گیا ہے پانی, بس کافی ہے. غالباً 2-3 مرتبہ یہ ایک واقعہ بھی بیان کر چکا ہوں, اور وہ واقعہ ایسا ہے کہ اس کو بیان کرنا کبھی کبھار اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ تاکہ یاد رہے کہ یہ بیماری جو ہے نا اس میں لوگ مبتلا ہونے والے کسی طرح سے بچ جائیں. ان کو بچانا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ لوگوں کے پاس تو نہیں آتے ہوں گے مگر ہمارے پاس آتے ہیں. بیچارے ایسے مریض بن جاتے ہیں کہ پھر ان کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے, علاج کرانا پڑتا ہے, دوائیاں کھانا پڑتی ہیں, پھر جا کے ان کا یہ مرض دور ہوتا ہے. کون سا مرض؟ کہ یقین ہی نہیں ہو رہا کہ یہ پاک ہو گیا. غالباً ہم نے پہلے بھی بتایا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صاحب کو یقین ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں جو چیزیں ہیں وہ پاک ہو گئیں. یقین نہیں ہوتا تھا. اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ جو سب سے زیادہ آسانی سے پاک کرنے والا پانی ہے نا وہ ہے آب کر. وہ سب سے زیادہ آسانی سے پاک کر لیتا ہے. تو باقاعدہ آب کر کا پورا ایک حوض انہوں نے اپنے گھر میں بنا لیا تھا. اچھا, اس میں بڑی آسانی ہے. آسانی کیا ہے کہ کوئی کپڑا نجس ہو گیا, کوئی چیز نجس ہو گئی, آپ اس میں ڈالیں, اس میں سے نکالیں, بس اس کو پاک سمجھیں آپ. مجتہدین کے اختلافات کے ساتھ کہ اس کو پھر نچوڑنا ہے کہ نہیں نچوڑنا, کیا کرنا, کیا اختلافات, مگر کر پانی سب سے آسانی سے وہ پاک کر دیتا ہے. اچھا, اس سے بھی زیادہ آسانی سے کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ بارش کا پانی آسان, مگر بارش کو تو بلوا نہیں سکتے ہر وقت. لہذا جو کام کر سکتے ہیں وہ یہی تھا کہ کر پانی. تو کر پانی کا انہوں نے حوض اپنے یہاں بنا لیا. اب جو بھی چیز جس کے بارے میں شک ہو گیا کہ نجس ہے اس کے اندر ڈالا اور باہر نکالا, وہ پاک ہو گئی. اب کیا ہوا, ایک صاحب اپنے دفتر سے تنخواہ لے کر آئے, نوٹ. وہ پہلے آ چکا تھا, ابھی چند دنوں پہلے سبق آیا تھا کہ نوٹ اگر آپ کی جیب میں نجس بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے, آپ کی نماز ہو جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں. مگر جس کو یہ بیماری لگ جاتی ہے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. اب وہ نوٹ لے کے آئے اور ان کو یقین نہیں ہو رہا کہ یہ, لہذا وہ نوٹ کسی طرح سے دفتر سے بچا کے لائے کہ ان کے کپڑے پہ نہ لگ جائے کہ ورنہ کپڑے نجس ہو جائیں گے. لہذا لائے اور کہا کہ سب سے پہلے گھر میں داخل ہوتے ہی نوٹ کو پاک کریں گے تاکہ یہ جھنجھٹ دور ہو جائے. آئے, انہوں نے وہ نوٹ جو ہے وہ اسی آب کر میں ڈالا. جب آب کر میں ڈالا تو ایسا ہوا کہ اس کا پانی جو ہے ہاتھوں میں لگا. ارے یہ تو نوٹ کی وجہ سے ایسا نہ ہو میرا ہاتھ نجس ہو گیا. تو انہوں نے اپنا ہاتھ بھی ڈالا, کہا کہ یہ والا حصہ نجس ہو گیا, تھوڑا سا اور پانی آگے آ گیا تو ایسا نہیں یہ والا حصہ بھی نجس ہو گیا. تو آگے آتے آتے انہوں نے پورا اپنا ہاتھ ڈال دیا پانی میں, پھر بھی یقین نہیں آیا تو وہ پورا خود کے حوض کے اندر چلے گئے کہ اب تو بالکل پورا پاک ہو گیا. تو کبھی کبھار یہ پریشانی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ انسان بڑا سخت قسم کا مریض بن جاتا ہے. لہذا ایک لفظ استعمال کیا ہے انہوں نے, اور اس لفظ کو اکثر یاد رکھنا چاہیے کہ عرفان. لوگ کہیں گے ہاں بھائی پاک ہو گیا ہے, بس کافی ہے. لوگ یہ نہ کہیں کہ بھائی تم تو بہت شکی مزاج ہو. کبھی کبھار شکی مزاج سے بڑھ کے آگے بھی کہتے ہیں کہ بھائی تم تو مریض بن گئے ہو. تو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ شکی مزاج ہوگا تو بس اس سے زیادہ پھر پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس لوگ یہ کہیں گے ہاں بھائی تم نے پاک کر لیا, کافی ہے, اس میں وہ پاک ہو جائے گا. اس لیے یہ لفظ استعمال کیا عرفان, کہ جس طرح سے نجاست اس پر پھیلی ہوئی تھی اسی طرح سے آپ نے پانی اتنا ڈالا کہ پانی اس پر غالب آ گیا, عرفان. لوگ کہیں گے پانی غالب آ گیا, کافی ہے. حقیقتاً او اعتباراً پانی غالب آنے کے دو پہلو ہو سکتے ہیں. ایک تو حقیقی ہے, حقیقی کا مطلب صاف نظر آ رہا ہے کہ جہاں نجاست لگی ہوئی تھی اس سارے مقام پر پانی پھیل گیا ہے اور پانی سب پہ غالب ہو گیا, صاف نظر آ رہا ہے. مگر کچھ ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں نظر نہیں آتا. نظر نہیں آتا کا مطلب کیا ہے کہ فرض کیجئے کہ ایسی چیز ہے کہ پانی جس کے اندر چلا گیا ہے, اندر تک چلا گیا ہے. تو اگر پانی اندر تک چلا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ نجاست بھی اندر چلی گئی. اب نجاست اگر اندر تک چلی گئی ہے, لازمی نہیں ہے کہ وہ اسپنج کی طرح کی چیز ہو کہ جس میں نجاست پوری صاف پتہ چلتا ہے کہ اندر تک چلی گئی ہے,
اور پانی بھی اندر تک چلا گیا ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر پانی کسی زمین پر کھڑا رہا تھوڑی دیر، 2 گھنٹے پانی کھڑا رہا تو پانی زمین کے اندر بھی چلا گیا. یا پانی میں صابن گر گیا ہے تو صابن اگر پانی میں 1 گھنٹہ پڑا رہا تو صابن کے اندر والے اجزاء میں یہ پانی چلا گیا. تو اگر یہ پانی چلا گیا تو نجاست بھی جا سکتی اس میں. اب اگر نجاست چلی گئی ہے تو پانی بھی اندر چلا گیا ہے. نہ ہم نجاست کے جانے کو دیکھ سکتے ہیں نہ پانی کے جانے کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب حقیقتاً تو ہم کچھ نہیں دیکھ سکتے. تو پھر کیا کریں گے؟ کہیں گے اعتباراً. یہ اعتبار کریں گے کہ اگر نجاست اتنی دیر میں چلی گئی ہے تو پانی بھی اتنی دیر میں چلا گیا ہو. یہ اعتباری ہے، اس کو کہیں گے اعتباراً. تو پانی بھی اس کے اندر داخل ہو کے اس کو پاک کر دیا اس نے. وَتَخْتَلِفُ كَيْفِيَّةُ تَطْهِيرِهَا بِاخْتِلَافِ أَقْسَامِ الْمِيعَاتِ وَأَنْوَاءِ الْمُتَنَجِّسَاتِ وَمَا تَنَجَّسَتْ بِهِ عَلَى مَا سَيَأْتِي تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي الْمَسَائِلِ الْآتِيَةِ. اچھا، اب یہ جو ساری چیزیں بتائی ہیں کہ اگر نجاست لگ گئی تھی تو اس طرح سے پانی اس پر آ جائے کہ پانی ہر طرف پھیل جائے اور پانی غالب آ جائے. کہتے ہیں اس کی مختلف کیفیتیں ہیں، الگ الگ کیفیتیں. یہ ایک طرح سے نہیں ہوگا. الگ الگ کیفیتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ کہتے ہیں پاک کرنے کے طریقے کے حوالے سے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سے پانی سے ہم اس کو پاک کر رہے ہیں. کون سے پانی کا مطلب کیا ہے؟ آب کر سے پاک کر رہے ہیں، آب قلیل سے پاک کر رہے ہیں، بارش کے پانی سے پاک کر رہے ہیں، جاری پانی سے پاک کر رہے ہیں. کون سے پانی سے پاک کر رہے ہیں؟ تو جس پانی سے پاک کر رہے ہوں گے اس کے کیفیت کے اعتبار سے پھر وہ پاک ہوگا. تو اس اعتبار سے مختلف ہو جائے گا. وَأَنْوَاءِ الْمُتَنَجِّسَاتِ، اور وہ متنجس کون سی قسم والا متنجس ہے؟ کون سی قسم والا کا مطلب ہے کہ پیشاب سے نجس ہوا تھا یا کسی دوسری نجاست سے نجس ہوا تھا. وہ تو بعد والے میں ہے کہ پیشاب سے نجس ہوا تھا یا کسی دوسری نجاست سے. اگر پیشاب سے نجس ہوا تھا تو کئی مقام پر 2 مرتبہ پاک کرنا پڑتا ہے. کتے کی چاٹنے کی وجہ سے نجس ہوا تھا تو بسا اوقات 3 مرتبہ مانجنا پڑتا ہے. اور اگر فرض کیجئے کہ فقط کوئی عام سی نجاست لگ گئی تھی تو فقط ایک ہی دفعہ. تو کون سے نجس کی وجہ سے یہ نجس ہوا ہے، متنجس ہوا ہے. اور انواع نجاسات کا مطلب یہ کون سی نجاست ہے. کون سی نجاست کا مطلب لفظ انہوں نے خود متنجس استعمال کیا ہے کہ کون سا متنجس، یہ پہلا متنجس ہے یا دوسرا متنجس ہے یا تیسرا متنجس ہے. تو اس اعتبار سے الگ الگ طریقے ہو جائیں گے کہ کون سا متنجس ہے، اس اعتبار سے اس کو پاک کرنا پڑے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پانی کون سا استعمال کیا گیا پاک کرنے کے لیے. دوسری بات یہ کہ کس چیز سے یہ نجس ہوا ہے. اور تیسری بات یہ کہ یہ کون سا والا متنجس ہے. اس اعتبار سے اتنی ساری قسمیں بن جائیں گی تب جا کے وہ چیز پاک ہوگی. یہ ایک حصہ تھا کہ جو مکمل ہوا. اب آپ کو جگاتے رہنے کے لیے بار بار آپ سے درود پڑھوانا پڑے گی مجھے. صلوات پڑھنا. مجلس تو ہم بھی بڑے مزیدار پڑھتے ہیں، آپ بڑے غور سے سنیں گے جب ہم مجلس پڑھیں گے. مگر یہ مسائل بتانا اور سمجھانا، اس میں تو بتانے والے کا بھی دماغ خراب ہوتا ہے اور سمجھنے والے کو بھی بڑی توجہ چاہیے تب جا کے سمجھ میں آتی بات. اچھا، یہاں جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں اس میں یہ تفصیل نہیں آئی کہ آب کر سے پاک کیا جا رہا ہے یا قلیل سے پاک کیا جا رہا ہے. فقط اتنا بتایا کہ کون سے پانی سے پاک کریں گے تو اس کی کیفیت مختلف ہو جائے گی. اب آئیے بطور خاص اگر قلیل پانی سے پاک کیا جا رہا ہے تو زیادہ مشکل مسئلہ ہے پاک کرنا. لہذا اس کی تفصیل اب بتا رہے ہیں کہ قلیل پانی سے کیسے پاک کیا جائے. قلیل پانی کسے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ جی اچھا جی سائیں. ہاں، آسان جواب تو یہی ہے کہ 1 کر سے کم ہو. اب وہ کر جتنا بھی ہے ہر مجتہد کا الگ الگ نظریہ ہے. کسی نے کہا 3 بالش بائی 3 بالش بائی 3 بالش، کسی نے کہا 3.5 بالش لمبائی چوڑائی گہرائی. تو جو بھی ہو کر سے اگر کم ہو گیا تو وہ پانی قلیل کہلائے گا. ان کے لیے ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد.
یعتبر فی التطہیر بالماء القلیل مضافا الی استیلاء الماء علی الموضع المتنجس علی نحو المتقدم مرورہ علیہ وتجاوزہ عنہ علی نہج المتعارف۔ اچھا، اب یہ کہنا ہے کہ قلیل پانی سے پاک کرنے میں ایک چیز اور بھی پیش نظر رکھنا پڑے گی جو کر پانی میں نہیں ہوگی، لازمی نہیں ہے۔ کر پانی میں کیا ہے کہ کر پانی اس نجس جگہ تک پہنچ جائے، متنجس جگہ تک پہنچ جائے تو اس کو پاک کر دے گا، لیکن قلیل پانی میں کہہ رہے ہیں کہ فقط اس جگہ تک پہنچنا کافی نہیں ہے۔ قلیل پانی کے لیے ضروری ہے کہ اس جگہ پر پہنچنے کے بعد وہاں پر غالب آ جائے اس حصے پر جو نجس ہوا تھا، پھر اس سے آگے بڑھ جائے، وہاں ٹھہرے نہیں، پاک کرنے کے بعد وہ قلیل پانی مزید آگے بڑھ جائے، تب جا کے وہ جگہ پاک ہوگی، ورنہ پاک نہیں ہوگی۔ یعنی قلیل پانی میں آیت اللہ سیستانی نے، دیکھیں یہ پھر دوبارہ دہرانا پڑ رہا ہے کہ یہ فقط آقا سیستانی کے مسائل ہیں، باقی کے مسائل ابھی ہم نہیں چھیڑ رہے ہیں اس میں، اس لیے کہ یہی سمجھنا پہلے دشوار ہو رہا ہے۔ قلیل پانی میں پاک کرنے کے بعد فقط وہاں جگہ، اس جگہ پر پانی جمع رہے، پڑا رہے کافی نہیں، بلکہ اس سے آگے نکل جائے، یہ ضروری ہے، تب جا کے وہ جگہ پاک ہوگی۔ وَتَجَاوُزُهُ عَنْهُ عَلَى نَهْجِ الْمُتَعَارِف۔ اچھا، پھر آگے بڑھ جائے گا مطلب کس طرح سے آگے بڑھ جائے؟ اب وہ پھر ایسا نہ ہو کہ بال کی کھال نکالنے بیٹھ جائیں لوگ، اور بال کی کھال نکالنے پھر جب جو لوگ اصل میں شکیات میں مبتلا ہوتے ہیں، شک کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، یاد رکھیے کہ جتنا ہمارا تجربہ ہے 30 سال کا، 30 سال سے زیادہ کا، اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شکیات میں اور وسواس میں اور شکی مزاج بننے میں اور وسواسی بننے میں سب سے بڑا کردار یہ طہارت و نجاست کے مسائل ادا کرتے ہیں۔ انہی مسائل کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ شکی بنتے ہیں۔ باقی پوری شریعت میں، باقی پوری فقہ میں ایسا نہیں ہے، باقی سارے مسائل بڑے آسان ہیں۔ یہ طہارت و نجاست کے مسائل جو سیکھ لیتا ہے نا، اس کی وجہ سے سب سے زیادہ شکی مزاج بنتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ سہولت دی گئی ہے، اس کو لوگ سمجھتے ہی نہیں، بات پہچانتے ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنی بلی کو نہلا رہا تھا، تو جس طرح سے وہ نہلا رہا تھا، سامنے سے گزرنے والے کہا نا کہ بھائی خدا کرو، کچھ تو رحم کرو بھائی، کیسے تم اپنی بلی کو نہلا رہے ہو، کچھ تو رحم کرو بلی پر۔ اس نے کہا جاؤ جاؤ، تمہارا کیا کام ہے، میری بلی ہے، جیسا چاہے۔ واپس پلٹ کر آیا تو دیکھا کہ بلی مری ہوئی تھی۔ اس نے کہا دیکھا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ بلی تم جس طرح سے نہلا رہے ہو یہ بڑا سخت طریقہ ہے، مر جائے گی۔ کہا نہلانے سے تھوڑی مری ہے۔ کہا پھر کیسے مری ہے؟ کہا نچوڑنے سے مری ہے۔ تو یہ سارے مسئلے طہارت اور نجاست میں ہی پیدا ہوتے ہیں یہ، اور اسی وجہ سے اس میں زیادہ احتیاط برتنا پڑتا ہے، اور اسی لیے یہ بار بار لفظ بھی استعمال کریں گے عرفاً، جیسے ابھی پھر دوبارہ لفظ استعمال کیا متعارف۔ متعارف طریقہ ہے کہ جیسے وہ آگے بڑھ جائے۔ کیا مطلب اس کا؟ بِأَن لَا يَبْقَى مِنْهُ فِيهِ إِلَّا مَا يُعَدُّ مِنْ تَوَابِعِ الْمَغْسُولِ، کہ اس کا مطلب ہے کہ جس چیز کو دھویا گیا ہے، چاہے فرش کو دھویا گیا ہے، چاہے برتن کو دھویا گیا ہے، چاہے دوسرے صوفے یا پلاسٹک کو دھویا گیا ہے مثلا، وہاں سے پانی آگے بڑھ جائے، وہاں پانی نہ ٹھہرے۔ پانی آگے بڑھ جائے کا مطلب کیا ہے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ذرہ نہیں رہ جانا چاہیے، نہیں، جب اگر آپ پانی کو آگے بڑھائیں گے تو کچھ نہ کچھ ذرات پانی کے وہ نظر آ رہے ہوں گے، پلیٹ میں بھی نظر آ رہے ہوں گے، صوفے پر پلاسٹک میں بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ کہتے ہیں یہ بھی نہیں کہ اس کے پیچھے ہی پڑ جائیں کہ بھئی یہ ذرہ رہ گیا ابھی پاک نہیں ہوا، اس کو بھی باہر نکالو، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ عرفاً جسے کہا جائے کہ ہاں بھی پانی یہاں کھڑا نہیں ہے، اب آگے نکل گیا، بس کافی ہے۔ وَهَذَا مَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِاللُّزُومِ انفصال الغسالہ۔ ہاں، یہ ایک کلیہ ہے۔ اب یہ فارمولہ ہے۔ فارمولہ کیا ہے کہ اگر قلیل پانی سے آپ کسی چیز کو پاک کرتے ہیں تو اس میں سے غسالے کا جدا ہو جانا یہ لازمی ہے۔ غسالہ یعنی جو آپ نے دھویا ہے اس کے بعد کا جو پانی نکل رہا ہے، دھون کا جدا ہو جانا یہ لازمی ہے قلیل پانی سے پاک کرنے کے لیے۔ یہ ہے مطلب قلیل پانی کا آگے بڑھ جانا۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی،
ابھی اسی کو سمجھا رہے ہیں، یعنی یہ مسئلہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں وہ یہ نہیں سمجھیں کہ بس یہ مسئلہ ختم ہو گیا، نہیں، ابھی تو یہ مسئلہ شروع ہوا ہے کہ قلیل پانی سے اگر کسی چیز کو پاک کرنا چاہیں گے، ہے قلیل پانی کے حوالے سے ہی کہ قلیل پانی سے اگر کسی چیز کو پاک کرنا چاہیں گے تو اب جس چیز کو پاک کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے الگ الگ طریقے بن جائیں گے قلیل پانی سے پاک کرنے کے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کیا ہے توضیح و ذالک، کہتے ہیں اس کی وضاحت، مزید وضاحت، ان المتنجسا علی قسمین، متنجس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ متنجس جو عین نجس نہیں ہے، کسی نجس چیز کی وجہ سے نجس ہو گیا، اس کی دو قسمیں۔ نمبر ایک، سب سے پہلا الاول ما تنجس ظاہرہ فقط من دون وصول النجاست الی باطنہ وعمقہ سواء اکان مما ينفذ فیہ الماء ولو علی نحو الرطوبۃ المصریۃ ام لا۔ کہتے ہیں کہ متنجس کی ایک قسم یہ ہے کہ جس کا فقط ظاہری حصہ نجس ہوتا ہے، اس کا باطنی حصہ نجس نہیں ہوتا ہے، اس کی گہرائی والا حصہ نجس نہیں ہوتا ہے، اس کا فقط ظاہری والا حصہ، ظاہر والے حصے تک نجاست پہنچتی ہے، باطن والا حصہ نجس نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، باطن والا حصہ نجس نہیں ہوتا ہے، اس سے بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ کوئی ایسی لوہے جیسی چیز ہے کہ جس میں وہ نجاست نہیں جا رہی، داخل نہیں ہو پا رہی، یا پلاسٹک جیسی چیز ہے کہ جس میں نجاست داخل نہیں ہو پا رہی، تو کہہ رہے ہیں اس کی نفی کریں، کہتے ہیں نہیں، سواء اکان مما ينفذ فیہ الماء، چاہے وہ ایسی چیز ہے کہ جس میں پانی داخل ہو جاتا ہے، پانی اندر نفوذ کر جاتا ہے۔ اچھا، اگر پانی نفوذ کر جاتا ہے تو پھر نجاست بھی نفوذ کر جائے گی، پھر یہ نجس اندر والا حصہ کیوں نجس نہیں ہوا؟ ولو علی نحو الرطوبۃ المصریہ، چاہے مکمل طور پر پانی نہیں جائے گا مگر تر حصہ تری پانی کی، اور اسی طرح سے نجاست کی تری اندر چلی جائے گی۔ اچھا، اگر نجاست کی تری اندر چلی جائے گی تو پھر اس کے باوجود اندر والا حصہ کیسے نجس نہیں ہوگا؟ فقط ظاہر والا حصہ کیسے نجس ہوگا؟ تو اب اس کی مثال دے رہے ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ نجس تری اندر چلی گئی، یا یہ کہ اندر ہی نہیں گئی، جیسے لوہا ہے اس میں نہیں جاتی، جیسے پلاسٹک ہے اس میں نہیں جاتی۔ اچھا، اس میں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ تری اندر نہیں گئی ہے تو فقط ظاہر والا حصہ نجس ہوا، باطن والا نجس نہیں ہوا، گہرائی والا نجس نہیں ہوا۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جس میں نجس رطوبت اندر داخل بھی ہو جائے تب بھی وہ نجس نہیں ہوتا ہے۔ اس کی مثال بتا رہے ہیں کیا؟ کہ بدن الانسان، جیسے انسان کا بدن۔ اچھا، انسان کے بدن کا مطلب کیا ہے؟ انسان کے بدن میں اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص پانی کے اندر آدھا گھنٹہ رہے تو ایسا نہیں ہے کہ پانی انسان کے جسم کے اندر داخل نہیں ہوگا، ہو جائے گا داخل، بالکل داخل ہو جائے گا، اس لیے کہ انسان کے جسم میں سوراخ ہیں چھوٹے چھوٹے، انہی سوراخوں سے تو پسینہ باہر نکلتا ہے، تو جن سوراخوں سے پسینہ باہر نکلتا ہے انہی سوراخوں سے پانی اندر بھی چلا جائے گا۔ اچھا، پانی اندر چلا جائے گا کا مطلب ہے اگر یہ نجس ہوا پانی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نجس پانی اندر چلا گیا۔ کہتے ہیں بالکل صحیح ہے بات، نجس پانی اندر چلا گیا، جس کو ہم کہیں گے نجس تری اندر چلی گئی، پانی کا مطلب تری اندر چلی گئی، مگر اس کے باوجود بدن کا اندر والا حصہ نجس نہیں ہوتا ہے۔ تری اندر چلے جانے کے باوجود اندر والے حصے کو نجس نہیں سمجھیں گے، فقط ظاہر والے حصے کو نجس سمجھیں گے۔ اچھا، اب یہ بات کچھ لوگوں کے لیے سمجھنا ذرا دشوار ہو تو ایک مثال دے دیتے ہیں ذرا اور زیادہ بہتر طور پر سمجھ میں آ جائے بات۔ وہ کیا؟ فرض کیجئے کوئی شخص بیمار ہوا، ڈاکٹر نے کہا انجیکشن لگے گا، اب چاہے یا نہ چاہے لگوانا تو پڑے گا انجیکشن، لگایا انجیکشن، اب اس کی سوئی کم سے کم 1 انچ کی ہوتی ہے اگر انہوں نے بڑی رعایت کر دی، ورنہ تو وہ بڑی کم سے کم 1 انچ کی تو سوئی ہوتی ہے۔ وہ 1 انچ کی سوئی جو اس نے اندر ڈالی ہے تو اندر جانے کے بعد خون کے ساتھ وہ ٹچ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ خون نجس ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس نے سوئی کو نجس کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ یہ سارے سوال اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جی ہاں خون ہے اندر، خون کے ساتھ ٹچ ہوئی ہے لہذا سوئی نجس ہو گئی ہے، باہر آنے کے بعد یہ سوئی نجس ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے سوئی نجس نہیں ہے۔
کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ بدن کے اندر والے حصے میں، تو بدن کے اندر والا حصہ جتنا بھی ہوتا ہے اس کو نجس نہیں سمجھتے. اندر والے حصے میں خون تھا، سوئی بھی اس کے ساتھ ٹچ ہوئی تھی، مگر چونکہ اندر والے خون سے سوئی ٹچ ہوئی ہے اور باہر آنے کے بعد خون کا کوئی نام و نشان سوئی میں نہیں ہے، لہذا سوئی کو نجس نہیں مانیں گے، بالکل پاک مانیں گے. اچھا، یہی والی سوئی اگر خون باہر آ جاتا اس کے ساتھ لگ جاتی، اب یہ سوئی نجس ہو جاتی. تو یہ جو ہم بار بار سمجھاتے جا رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ہے فقہ پڑھنے کا طریقہ کہ خون وہی خون ہے. ایک مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ نجس نہیں ہے اور دوسری مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ نجس ہے، تو اب جیسا بتایا جا رہا ہے ویسے ہی ماننا پڑے گا اس کو کہ اندر والے حصے میں اگر کوئی چیز داخل کرنے کے بعد باہر بالکل بغیر نشان کے سامنے آتی ہے تو ایسی صورت میں اس کو نجس نہیں مانا جائے گا. تو اگرچہ یہ نجس پانی اندر داخل ہو گیا ہوگا، بدن کے اندر داخل ہو گیا ہوگا، مگر اندر داخل ہو جانے کے باوجود ہم اس کو پاک نہیں کریں گے، یوں سمجھیں گے کہ بس اندر داخل ہو گیا وہ پاک ہو گیا، کوئی حرج نہیں ہے. لہذا پہلی چیز کہ جس کا فقط ظاہر نجس ہوتا ہے، ظاہر نجس ہوتا ہے کہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ باطن میں پانی نہیں جاتا ہے، یہ تری سرایت نہیں کرتی ہیں، نہیں، سرایت کر بھی جائے تب بھی نجس نہیں ہوگا، فقط ظاہر والا حصہ نجس ہو. اور ہماری ذمہ داری بھی فقط ظاہر والا حصہ پاک کرنا ہے، اندر جو گہرائی میں چلی گئی ہے تری اس کو پاک کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. یہ ہو گئی انسانی بدن کی مثال جس میں سرایت کرنے کے باوجود فقط ظاہر والا حصہ پاک کرنا ہے. اور دوسری مثال کیا ہے؟ وَكَثِيرٌ مِّنَ الْأَشْيَاءِ كَالْمَصْنُوعَاتِ الْحَدِيدِيَّةِ وَالنُّحَاسِيَّةِ وَالْبْلَاسْتِكِيَّةِ وَالْخَصْفِيَّةِ الْمَطْلِيَّةِ بِطَلَاءِ الزُّجَّاجِ. دوسری مثال اس میں کہ جس میں تری اندر تک داخل نہیں ہوتی، نجاست کی تری اندر تک داخل نہیں ہوتی، وہ ہے مثلا لوہے کی بنی ہوئی کوئی چیز ہے، پیتل کی بنی ہوئی کوئی چیز ہے، اس میں حقیقت ہے کہ پانی اندر تک داخل نہیں جائے گا. وہ پلاسٹک کی بنی ہوئی کوئی چیز ہے، اس میں بھی پانی نہیں جائے گا. والخصفیۃ المطلیۃ بطلائل. اور اسی طرح سے پرانے زمانے میں جو ہوتا تھا، آج بھی کہیں پر درگاہوں وغیرہ میں ہوتا ہے کہ وہ مٹی کی ایک چیز بنائی، انہوں نے مٹی کے مثلا دیوار بنائی اور اس کے بعد اس پہ کاشی گری کر کے شیشے لگا دیے، تو جو پیچھے مٹی کی دیوار ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہی، شیشہ ہی شیشہ ہر طرف نظر آ رہا ہے، سارا شیشہ. تو اگر شیشے میں بھی پانی آپ ڈالیں گے تو وہ پار نہیں کرے گا، وہیں رکا رہے گا. لہذا اگر کوئی ایسی چیز بنائی گئی ہے کہ جس میں شیشے لگائے گئے ہیں، کاشی گری کا کام کیا گیا ہے، تو اس میں بھی پانی نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ایک اقسام وہ ہے کہ جس کا فقط ظاہر نجس ہوتا ہے، اس کا باطن یا گہرائی والا حصہ نجس نہیں ہوتا ہے، اور اسی کو ہمیں پاک کرنا ہے، اور پاک بھی کرنا ہے قلیل پانی سے. اب کیسے پاک کریں گے ابھی بعد میں بتائیں گے، پہلے دیکھ لیں گے کون کون سی اشیاء ہوتی ہیں کہ جو نجس ہوتی ہیں پھر اس کو پاک کرنے کی باری آتی ہے. ایک جملہ اس کا رہ گیا، باقی دوسرا پہلو اس کا کل ہی آئے گا. انہوں نے کہا تھا کہ دو قسمیں ہیں متنجس کی، ایک وہ ہے کہ جس کے فقط ظاہر کو نجس مانتے ہیں، باطن کو نہیں مانتے ہیں. دوسرا حصہ ہے جس کا باطن بھی ہوتا ہے، وہ کل آئے گا، مگر ایک لائن اس کی رہے گی. وفی هذا القسم يكفي في تحقق الغسل استيلاء الماء على الظاهر المتنجس ومروره عليه. اب یہ جتنی چیزیں ہیں، وہ لوہا ہے یا پلاسٹک ہے یا انسانی جسم ہے، اس کو اگر قلیل پانی سے بھی پاک کرنا چاہیں گے تو آسان طریقہ یہ ہے کہ اس پہ پانی ڈال دیجئے، وہ نجاست ہٹ گئی، پانی اس پر غالب آ گیا، غالب آنے کے بعد آگے بڑھ گیا، غالب آنے کے بعد وہاں سے پانی ہٹ گیا، بس یہ کافی ہے، اس سے یہ چیزیں پاک ہو جائیں گی. تو چاہے انسانی بدن پاک کرنا چاہیں تو بھی قلیل پانی سے طریقہ کار یہ ہے کہ پانی وہاں جانے کے بعد، اس مقام پر غالب آ جانے کے بعد وہ آگے بڑھ جائے. چاہے لوہا ہو، پلاسٹک ہو یا لکڑی ہو یا اس طرح کی دوسری چیزیں ہوں جس میں پانی ایک دم داخل، لکڑی اگر زیادہ دیر پڑی رہے گی تو داخل ہو جائے گا. لہٰذا بھی لکڑی کی مثال چھوڑیے، جو مثالیں انہوں نے دی ہیں زیادہ اچھی ہیں. تانبا، پیتل، پلاسٹک یا شیشہ، اس طرح کی چیزیں، اس پر فقط پانی ڈالیے، وہ پانی آگے بڑھ گیا، بس اس کے بعد وہ جگہ بالکل پاک ہو جائے گی، اور پھر اس میں شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ پاک ہوا کہ نہیں، بس سمجھیں کہ بالکل پاک ہو گیا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ طاہرین. صلوات پڑھنا.